مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے، ہمارے پیدا کرنے والے رب نے ہمارے اوپر بڑی رحمت کی، بڑا احسان کیا کہ ہمیں پیدا ہی کرنا تھا تو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دے. یہ ہم میں سے کسی کا حق نہیں تھا، یہ اس کی اپنی مرضی تھی، جس کو جو چاہتا پیدا کرتا. اللہ نے تمام مخلوقات میں سے شرف والی مخلوق انسان بنایا اور پھر اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دی. اس ناطے ہمیں پوری کائنات میں سے ہمارے لیے سب سے قیمتی ترین متاع جو ہے ایمان، وہ ہمیں مفت میں مل گیا. یہ کسی کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، اسے پتہ بھی نہیں تھا. یہ بنانے والے کا احسان ہے، رحمت ہے ہمارے اوپر. اللہ اکبر. اب آج کے دور کے اندر میں کسی بھی سمجھدار پڑھے لکھے آدمی سے کوئی بات پوچھی جائے، یار تیرے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میری جان. ایسے ہی ہے نا؟ اللہ اکبر. اب تیری جان تو ہو، سب کچھ ہو، لیکن ایمان نہ ہو تو کیا جان تیرے فائدے کی ہے؟ یہ ٹرم جو استعمال، جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر جان ہے تیرے پاس، سب کچھ ہے تیرے، ایک ایمان نہیں ہے تیرے پاس، کیا یہ جہان تیرے کام آ جائے گا؟ کیوں جی آ جائے گا کام. اب یہ کتنی معمولی چیز ہے، لیکن ہماری سوچ ادھر نہیں ہوگی. اس لیے کہ مفت میں ملی ہے نا، پتہ ہی نہیں ہمیں تھا، ہم ایمان والے ہو گئے. اللہ اکبر. اب اس ایمان کے لیے جس کی وجہ سے ہمارا طریقہ زندگی جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، نظر آتا ہے، واشگاف نظر آتا ہے، دور سے نظر آتا ہے، یہ اسلام میں ہے، مسلمان ہے، ایمان کی وجہ سے. یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، جس کو میں نے مفہوم عرض کیا کہ اسلام نظر آ جاتا ہے دور سے ہی، اپنے اراکین کی وجہ سے، کسی علاقے کے اندر میں مسجدوں کی وجہ سے، اذانوں کی وجہ سے، لوگوں کے نماز پڑھنے کی وجہ سے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی وجہ سے، یہ سارے اراکین اسلام کی وجہ سے نظر آ جاتا ہے. اور کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. اللہ اکبر. لیکن اب اس ایمان کی وجہ سے اسلام نظر آتا ہے. اس کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے پورے کا پورا داخل ہو جا. یہ بات آج میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ آج کے دور میں ہم دیکھیں، کسی بھی پہلو کو دیکھیں، عالمی سطح سے لے کر اپنے گھر کی سطح تک، کوئی امن اور سکون اور کوئی بات جو ہے اس کی تکمیل کے لیے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت ہی بنی ہوتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب تک پورے اپنے اسلوب کے ساتھ نہ ہو، اپنے اثر کے ساتھ نہ ہو، اتنی دیر تک اس کے اثرات اور ثمرات باقیوں کے اوپر بھی نہیں ہوتے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں میں. آپ نے چائے پینی ہے، آپ تھکے ہوئے ہو، آپ کو ہلکی سی سر درد ہے، چائے کے ساتھ بڑا ایک دم سے سکون آتا ہے. اب اگر چائے جو ہے وہ صحیح طریقے سے پکی نہ ہو، اس کے اندر پتی کا رنگ نہ نکلا ہو، کیا اس کے 10 کپ پینے سے بھی آپ کو سکون مل جائے گا؟ یعنی جب تک چائے اپنے رنگ میں نہیں آتی، اپنا اثر آپ پہ نہیں رکھتی. اسی طرح یہ ایمان اور یہ دین انسانیت کے لیے ہے، پورے انسانوں کے لیے. اللہ نے یہ بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہر انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی بجائے میری مرضی میں ہو، اور اللہ کی مرضی میں ہونا ہی دین اسلام ہے. اور اس میں بندے کا بھلا ہے، کسی اور کا نہیں. الدین النصیحہ او کما قال. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین میں بندے تیری بھلائی ہے، اور تیری بھلائی ہے. اب اس دین کو حاصل کرنے کے لیے علم کی بات ہوتی. اب علم جو ہے وہ سارے کے سارے علوم جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر میں، وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ طب ہو، وہ کچھ ہو، کسی طرح کا بھی علم ہو، انسان کے اندر میں کیوں ہے؟ باقی اتنی مخلوقات ہیں اس کے اندر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا
تو اصلی ہر چیز کو جاننے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ عالم، ہر چیز کو جاننے والا خود سے وہ اللہ ہے۔ باقی جس کو بھی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی ذریعے کے ساتھ اس تک پہنچنے سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر طرح کے علوم و معارف رب نے اس آدم علیہ السلام کے پتلے میں ڈالے تھے۔ اور اس وقت نوری مخلوق فرشتے موجود تھے جن کو سجدہ کرنے کا اس کو حکم دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اللہ نے مناظرہ بھی کروا دیا تھا کہ دیکھ جس کے اندر میں نے کلہا علم ڈالے ہیں، آؤ فرشتو ذرا اس کے سامنے ذرا سوال جواب کو فیس کرو نا۔ تو فرشتے عاجز آ گئے تھے۔ آج جتنے بھی علوم و معارف اس کائنات کے اندر ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے علوم ہیں جو کسی نہ کسی ذریعے سے انسان تک پہنچتے ہیں۔ ہر اولو العزم نبی ہر طرح کے علم کا پہلا اور بڑا ماہر تھا۔ یہ کشتی کے سمندر کے اوپر یہ ساری چیزیں نوح علیہ السلام، پھر اسی طرح یہ اوزار اور پتھروں سے چیزیں، یہ جتنے لوہے کی چیزیں ہیں، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں، یہ ایک ایک نبی ہمارا اولو العزم میں جو ہے وہ ان کے ماہر ہوتے تھے۔ وہاں سے امتوں کے اندر میں یہ چیزیں داخل ہوتی گئیں، حتیٰ کہ ہر طرح کے علوم جو تھے وہ دین کے اندر تھے۔ وہاں سے ہی تمام بڑے بڑے جگہیں جو ہیں وہاں سے جب دوسری جگہ پہ منتقل ہوتی گئیں چیزیں تو وہاں اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگوں نے ان علوم کو اپنے اندر سمویا۔ طب نکلا تو دین سے نکلا، فزکس نکلی تو دین سے نکلی، کیمسٹری نکلی تو دین سے نکلی، اور ٹیکنالوجی نکلی تو دین سے نکلی۔ وہ یہیں سے نکل کر جب دوسرے علاقوں میں پہنچ گئی تو وہاں ان کی اپنی ضرورتوں کے مطابق اس کو ترقی دی گئی۔ اللہ، جبکہ یہ سارے کے سارے علوم جو تھے یہ شروع میں اسی جگہ سے نکلتے تھے جس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کے وقت میں ان سے اسی طرح کے سارے علوم اس طرح ہوتے تھے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ کیوں کہا رب نے پورے کا پورا داخل ہو جا؟ تاکہ اس علم کا مقصود تھا، اس علم کا مقصود تھا کہ علم روشنی ہے، نور ہے، یہ بندے کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرنے کے لیے، اس کے کردار کو واضح کرنے کے لیے یہ علم کی روشنی اس تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں تمہارے پاس۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے اخلاق کی سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی وہ علم اس وقت اپنے عروج پہ پہنچ کر نفع بندے کو اس وقت دیتا ہے جب وہ پورے کا پورا علم کا رنگ اس کے اوپر آ جائے اور بندے کے اندر کے کردار میں تبدیلی آ جائے۔ اگر تو کردار میں تبدیلی نہیں آئی تو اس کا علم پڑا ہوا، اس کی مثال واضح دی کہ وہ گدھے کی مثال ہے جس کے اوپر کتابوں کو رکھ دو یا اس کو رٹا دو، اس نے پڑھ لی ہوں اور وہ اس کے اوپر بحث مباحثہ بھی کر سکتا ہو، دوسروں کو بھی باتیں کر سکتا ہو، بڑی تفصیل بتا سکتا ہو، لیکن اگر نہیں بتا سکتا تو اپنے آپ کو نہ بتا سکتا ہو۔ لیکن اس کی مثال کتنی زبردست بتائی۔ اس کی مثال گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں، لیکن گدھے کو ان کتابوں کا ایک قطرے جتنی روشنی اس کے اندر نہیں داخل ہوتی۔ اس لیے علم کا نفع اس وقت ہے جب یہ اپنا رنگ دکھا دے بندے کے اوپر، جب اس کے اندر کردار کے اندر میں جو علم آ جائے۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال ہے، ناراض نہ ہونا بیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آؤ جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ اب یہ ٹپتا، میں اس لیے یہاں درمیان میں تھوڑی سی جگہ رکھتا ہوں تاکہ کوئی اس طرح نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ آئے گا۔ کیوں کہ میں آیا ہوں، اب میں فلاں جگہ پہ جاؤں میں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس علم نے، اس عقل نے، اس شعور نے، اس انسانیت نے کیا یہ کردار میں تبدیلی رکھ دی کہ میں کسی کے لیے تنگی کا باعث کیوں بنوں؟ لیکن ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، علم اس وقت سامنے روشنی کے ساتھ نظر آتا ہے کسی بھی شخص، یار یہ کیا بات ہے۔ دیکھو نا، ماں کا ہر ایک کو پتا تھا کہ میں اس سے جنا گیا ہوں، یہ قابل احترام چیز ہے۔ یہ جاننے کے باوجود تہذیب پوری تھی لوگوں کے اندر، رشتہ ناتوں کا پتہ تھا، لیکن اسی ماں کو نیلام کا کیا جاتا تھا۔ اگر ماں دل کے اندر میں اتنی عزت والی لگتی، اتنی غیرت ان کے اندر آئی ہوتی تو کیا اس کو بکاؤ مال کی طرح بیچتے؟ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ کام ہوتا تھا۔ یہ تو ہر ایک نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہوگا آگے بھی کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو گلا گونٹ دیا جاتا۔ اللہ، خود بھی تو تجھے عورت چاہیے تیری زندگی کا حصہ بننے کے لیے، تیری ضرورت ہے۔ جب تیرے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا گلا گونٹ رہا ہے۔
اللہ اکبر. یہ روشنی جب اندر آئی کہ یہ جو میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے یہ میرے لیے کوئی لعنت نہیں ہے بلکہ میری عزت ہے، میرے لیے ڈھال ہے، میرے لیے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی پرورش کر کے اس کو اگلے گھر تک پہنچانے والا بنے تو قیامت والے دن تو میرے اس طرح قریب ہوگا جیسے یہ انگلیاں دو قریب ہوتی ہیں. اب یہ روشنی جس کے اندر داخل ہوئی اس کے کردار میں آئی تو وہ اس کردار کو نبھانے والا بن گیا یا نہیں بن گیا. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں عرض کر رہا ہوں. اسی زمانے میں چلتے ہیں. ایک بندہ آیا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں آپ کے اوپر کیا یہ انسان بنے ہیں، کیا ان کا کردار ہے، ان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے یار اس طرح تو فرشتہ بھی نہیں ہو سکتا جیسے یہ ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ کر پریشانی کے ساتھ وہ آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں، ایسا میں بھی بن جاؤں گا، لیکن میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، کیا میرے معاف ہو جائیں گے؟ پہلے روئے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب تو دل سے رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور اسی کی مانوں گا، تو اللہ پچھلی ساری معاف کر دیتا. وہ پھر روئے جا رہا ہے اور پھر بار بار یہ بات پوچھ رہا ہے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے کیا کیا ہے بھائی؟ کہنے لگا کہ میں 3-4 سال کے لیے باہر گیا ہوا تھا تو میں نے جاتے ہوئے میری بیوی حاملہ تھی تو میں نے اسے کہا اگر بچی پیدا ہوئی تو پھڑکا دینا، بچہ پیدا ہوا تو رکھ لینا. میں جب واپس آیا دروازہ کھلا تو 3-4.5 سال کی ایک خوبصورت سی بچی میرے ساتھ لپٹی. بابا میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس نے کہا میری ہمت نہیں پڑی اس کو مارنے کی. میں وہ رات تو وہاں گزاری، صبح میں نے اس بچی کو کندھے پہ بٹھایا، کدال ساتھ لی، شہر سے باہر گیا، جا کر میں نے زمین کھودی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ساری تفصیل اس کے اندر میں شان ہے اس کی بتائی گئی. وہاں جا کر میں نے جب میں راستے میں جا رہا تھا تو میں نے پانی کا کسی برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، مجھے ذرا پسینہ آ رہا تھا تو اپنے پلو کے ساتھ میری گردن سے پسینہ صاف کر رہی تھی. بچی یوں جھک کر مجھے پیار کرتی تھی. اور وہاں جا کر جب میں نے کھودنا شروع کیا اور بچی کو ساتھ بٹھا دیا، مجھے جب پسینہ آتا تھا تو وہ پانی ڈال کے اس برتن سے مجھے پلاتی تھی. جب میں نے گڑھا کھود لیا میں نے اس بچی کو درمیان میں رکھا، ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا، اوپر مٹی ڈالنا شروع ہو گیا. وہ چیخی چلائی اور میں مٹی ڈالتا گیا حتیٰ کہ اس کی چیخیں اس مٹی کے اندر دبتی دبتی ختم ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہوئے روئے، وہ بھی رو رہا تھا، صحابہ بھی روئے. آپ نے فرمایا مجھے پھر سنا تو نے کیا کی. اس نے پھر یہ ساری بات سنائی. آپ نے پھر کہا مجھے پھر سنا. صحابہ نے کہا چپ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سنانے دو، میں اللہ کا شکر کروں کہ میری وجہ سے اللہ نے کس طرح گہرائی کی تباہی سے نکال کر انسانیت کی معراج پہ لوگوں کو دین نے پہنچایا ہے. پھر وہی شخص لوگوں سے جو ایمان والے نہیں تھے اور اس کاموں میں مشغول تھے ان کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دے کر ان کی بیٹیوں کو پالا کرتا تھا. یہ تھا وہ کردار جو علم نے ان کے اندر ڈالا تھا. آج علم بڑا عام ہے ہمارے لیے لیکن کردار کدھر گیا؟ ٹھیک ہے نا، وہ جو اخلاق کے سنوارنے والی بات تھی، اس لیے کہ کتابوں کے اندر الفاظ پڑھنے سے وہ نہیں آتا، وہ رسول اللہ کی صحبت مبارکہ سے آتا تھا جو آپ کے اندر اللہ نے ڈال کے بھیجا تھا. انک لعلی خلق عظیم. وہ نسبت مبارکہ سے بات سنتے بعد میں تھے، خود کو اس رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے. یہ اس علم کا، اس تعلیم کا اثر ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے جب ان کے لیے فرمایا اللہ کو میری اتباع پسند آتی ہے کیونکہ مجھے اس نے محبوب کہا ہے اور وہ اللہ کو پیاری لگتی ہے. جس بھی بندے نے ایمان لایا تھا، کسی بھی بود و باش کا تھا، کسی بھی علاقے کا تھا، کسی بھی رسم و رواج کا تھا، اگلے دن نمونہ مصطفیٰ نظر آتا تھا یا نہیں آتا تھا. ہم نسلوں سے مسلمان ہیں، نسلوں سے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیزائن میں ہوتے ہوئے شرم آتی ہے. کیوں؟ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تجھے اگر اس سے فرق نہیں پڑتا تو پھر حضور کے کہے ہوئے کی باتوں سے بھی تیرے اوپر فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایک چھوٹا سا کرائٹیریا ہے تیرے میرے لیے، مثال کے لیے، جس کے اوپر اتنی بات کا اثر نہیں ہوتا. وہ حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بول، تیرے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو اس کو تو اپنا مطلب پورا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ کی لعنت کا کہاں سے ڈر آئے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیچھے اس کے متعلق بات نہ کرو، بات بھی صحیح ہو، غلط بھی نہیں ہے،
لیکن وہ سامنے نہیں ہے۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ہم اپنی 90% گفتگو دیکھیں، ہم کس کے لیے باتیں کرتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ یہ ہے ہمارے اخلاق کا اثر، یہ ہے ہمارے اوپر ان چیزوں کے اثرات، ٹھیک ہے نا؟ کس علم، کس ترقی، کس انسانیت کی بات ہے ہمارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کر دوسرے کے لیے، کیا یہ علم نے ہمارے اوپر اثر کر دیا؟ جب یہ چیز موجود تھی، آج انسان کے اخلاقی طور پہ کردار کو 1 2 3 4 کر کے آپ 150 صفت لکھ لیں، یہ ہے اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کا کردار۔ حضور کے ایک ادنا غلام جس نے آپ کی نسبت میں، آپ کی صحبت میں سے یہ روشنی حاصل کی تھی، وہ اس سے بھی بلند تر نظر آتا تھا۔ آج جب کبھی کوئی بات مخالفت کی آتی ہے، اس کے لیے انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، ہر جگہ کے اوپر انسانی حقوق کی جب بات آتی ہے، تو جب اپنے لیے بات ہوتی ہے تو وہ حقوق کدھر جاتے ہیں؟ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ٹرمپ کے 4 بندے مر گئے، اس طرح ہو گیا جیسے پتہ نہیں کتنی دنیا تباہ ہو گئی ہے، اور لاکھوں ادھر مسلمان مر گئے، غزہ میں، آگے پیچھے، ادھر ایران کی جنگ میں، اور پچھلے ہر وقت سے فلسطین میں۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ یہ تہذیب یافتہ بات ہے، آپ لوگوں کے سامنے مثالیں ہیں یہ ساری، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اپنی مسلمان ملکوں کے اندر میں دیکھ لیں، جس کے پاس طاقت ہے اس کے لیے قانون اور ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے قانون اور ہے۔ وہ اخلاق کدھر گئے؟ اللہ اکبر، ہیں وہ کدھر گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ ان کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے بات تھی، اور وہ جو اندر علم نے روشنی دی تھی وہ یہ روشنی تھی جس نے انسانوں کو ایسے، اس کی پرکھ سیدھی ہے، جس کو اپنا ظاہر بھی نبی کے ڈیزائن میں نہیں بنانا آتا، وہ باطن کیسے بنا دے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ میں نے چائے کی مثال شروع میں دی تھی، چائے کا جب رنگ نکلتا ہے تو ظاہر نظر آتا ہے، پھر ذائقے میں اس کے اندر میں وہ چیز آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس زمانے میں علم یہ تھا۔ آج علم پڑھنے والے، دین والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، دین والے لوگوں کی۔ اب دین والا لوگوں میں ظاہراً اس کو پوری تفسیریں بھی یاد ہیں، حدیثیں بھی یاد ہیں، ان کردار کے معاملے میں کیا باتیں آئیں گی؟ کیا اس وقت اس کو جو پڑھا رہا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے سامنے ہے، اپنے لیے اس کو ساری دنیا کا تو ڈر لگتا ہے، وہ نہ دیکھ لے تو جس کا ڈر نہیں لگتا وہی اللہ ہے، جس کو حاجت نہیں کسی چیز کو دیکھنے کی، خود بخود اس کے سامنے عیاں ہوتی ہے۔ کیا اس علم نے اس کے اوپر اثر رکھ دیا؟ جو طبیعت کو پسند آتی ہے وہ اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر، اور جو طبیعت پہ متضاد ہو تو وہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس دماغ میں کتنی بھی روشنی آئے، اس کو اپنا آپ عزیز ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، جان ہے تجھ، تو اپنے مطالب کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے تو ہر چیز کرنے کو تیار ہے۔ وہ اللہ کہاں گیا جس کے لیے تو اور میں پیدا ہوئے تھے؟ اس لیے قد افلح من زکاہا، رب نے کہا کامیابی اس وقت ہے جب یہ تیری اپنی من مرضی دھل جائے، تو اس سے نکل چکا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو میری من مرضی میں ڈال چکا ہو۔ اور یہ بڑا احسان تھا اللہ کا جب اپنے محبوب کو ہمارے اندر انسان بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ جتنے بھی لوگ تھے نسبت والے، ان کے اندر داخلہ ہوا تھا دین کا، ان کا ظاہر بھی حضور کی ڈیزائن میں دور سے نظر آ جاتا تھا، یہ محمدی ہو گیا ہے، کسی بھی علاقے سے گیا، کیوں؟ اگلے دن اس کا رنگ نظر آتا تھا، سر سے پاؤں تک حضور کی سنت میں رنگا ہوا ہے، اگلے دن اس کا ڈیزائن نظر آ جاتا تھا کہ اذان ہوئی ہے تو پیچھے نہیں رہا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ معاملات تھے، بندوں کے ساتھ معاملات بھی اس طرح تھے کہ واہ واہ واہ، جب حضور نے فرمایا آج سے سود حرام ہے تو سب سے پہلے اپنے چچا کا سود کو معاف کیا، ساروں نے جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ ایک دوسرے کی معافی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ اندر کے کردار تبدیل ہو گئے۔ جس وقت جس چیز کے بارے میں بھی بات آئی، ایک لمحہ نہیں لگا، اس کے ساتھ ان کے اندر سے دل جو تھے وہ ہو گئے۔ پہلے بھی میں نے مثال سنائی ہے کہ کسان نام کا صحابی تھا جو دور سے مال لے کر آیا تھا کئی سالوں کے بعد، اس وقت تجارت میں شراب چلتی تھی اس لیے کہ منع نہیں ہوئی تھی، بڑی نسل والی شراب لے کر آیا تھا، بڑا خوش تھا کہ یہ ادھر کافی انکم دے دے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان کرتا ہے بڑا مال میرے پاس آیا ہے، آپ بڑی برکت ہوئی ہے، بڑا یہ ہوا ہے، انشاءاللہ یہ وہ فلاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس کی بات کر رہا ہے اللہ نے تیرے پیچھے اس کو نجس قرار دیا ہے اور مطلق حرام کر دیا ہے، اس کے دل کو لمحوں میں نجس محسوس ہوگی، لمحوں میں۔ اس نے ان مٹکوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے توڑا ہے، ہاتھ نے بھی نہیں لگایا۔ ویسے پوچھتا ہے مسلمانوں کے لیے ہے نجس؟ ہاں جی۔ کافروں کے لیے تو نہیں ہے؟ نہیں، میں انہیں بیچتا ہوں۔ حضور نے اتنی بات فرمائی،
پلیت چیز کسی کو دے گا تو اس کے بدلے میں تجھے پاک ملے گی. اس نے انہیں بھی بیچنا گوارا نہیں کیا, ان کو اس طرح گرا کے رکھ. یہ علم کی وہ روشنی تھی جو رنگ چڑھا گئی, یہ اس صحبت میں ان کے اوپر چڑھی تھی. یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ یہ مہینہ اولیاء اللہ کے اراس کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے نا. ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ ان کی تعلیمات یہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلیم لے کر آئے تھے, اس تعلیم کی روشنی اور نور اس کی ذات کے اندر موجزن تھا. دیکھو نا, قرآن آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا کہ پڑھو, اس کو سمجھو, سمجھنے کے بعد مزاج آشنائی بناؤ اس سے, پھر آپ کے عمل میں آئے, پھر لوگوں کو کنونس کرو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. واہ واہ, اللہ نے نزل بہ روح الامین علی قلبک, اس دل کے اندر میں انڈیل کے دے دیا. اب ان الفاظ کے ساتھ اس کا نور بھی دل کے اندر میں انڈل گیا. اس کے اندر ہر خشک اور تر کا علم اللہ نے ما کان و ما یکون کے ساتھ تکمیل قرآن نزول کے ساتھ حضور کے سینے کو سے بھر کے رکھ دیا. اللہ اکبر. اب آپ کی نسبت سے یہی نور ان کے دلوں کے اوپر اثر کرتا تھا, اندر سے طبیعت آشنائی ہو جاتی تھی. اب اپنی مرضی نہیں, وہ مرضی. اس سے پھر یہ نہیں کہ مجھے ضرورت ہے, یہ نہیں. وہ مرتے ہوئے, مرنے کے قریب 10 بندے ہیں, پانی لے کر ان کے پاس آیا جاتا ہے, ساتھ سے دوسرے کی آواز آتی ہے, اثار اور قربانی, اللہ راضی ہوگا, اس کو پتہ نہیں میرے سے بھی زیادہ پیاس ہے. اس کی آواز سن کے ادھر اشارہ کر دیتا ہے, وہ اگلے کی آواز سنتا ہے, ادھر اشارہ. آخر یہ 10 کے 10 جو ہیں وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ کے سامنے ابھی میری موت اگر آ گئی ہے تو میں سیدھا بخشا جا رہا ہوں. لیکن یہ ان کے اندر کی جتنی روشنی تھی, یہ اس نسبت نے ان کے اندر ڈالی تھی. یہ دین کی وہ اصل شکل تھی. اگر کافروں کے ساتھ معاملہ بھی ہو رہا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے, وہاں طریقہ پورا جو اللہ نے دیا تھا اس کے مطابق دعوت دی جاتی تھی کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ, یا تم نے اگر ساتھ رہنا ہے کچھ عرصہ کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ دین کیا ہے, پھر تم اس کو دیکھ کر آؤ گے تو تمہارے لیے واجب ہے کہ اتنا جزیہ دو, نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر اسی طرح بات ہوتی تھی, 2-3 شہروں میں اسی طرح ہوتی گئی, حتیٰ کہ ایک دم جو ہے وہ فتح پہ فتح ہوتی گئی. ایک علاقہ تھا جس پہ جب انہوں نے دیکھا ہو بس یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے, تو انہوں نے جو ہے دیکھا کہ یہ پچھلے بھی اس کے ساتھ ضد میں تھے, یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں, لڑائی شروع کر دی, وہ جگہ فتح کر لی. اب مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں. اس عدالت کے اندر میں ان کا پادری کھڑا ہو کر مقدمہ کرتا ہے گورنر کے اوپر کہ انہوں نے 3 ہم سے باتیں پوچھنی تھیں اور اس کے مطابق کرنا تھا, انہوں نے ہم سے نہیں سوال کیا, بس اس جگہ پہ قبضہ کر لیا. اب مسلمانوں کی حکومت ہے اور اسی کے اندر میں قاضی مسلمان ہے. وہ اپنے گورنر کو بلا کے کہتا ہے کیوں بھائی ایسے ہی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جی اس طرح اس نے کہا پچھلی باتیں نہ میرے ساتھ کر, میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دے. اس نے کہا جی ادھر تو ایسے ہی ہوا ہے. اب قاضی اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں اس جگہ کو چھوڑ دو, فوجیں نکل جائیں, فتح کی ہوئی چیز ہے. ساری کی ساری صبح فوجیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ لوگ جو تھے چند دن جنہوں نے اسلام کی آشنائی میں گزارے تھے, وہ جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ ساری کی ساری عوام جمع ہو کر کہتی ہے اللہ کے واسطے آپ آؤ, اور آپ آ کر جو ہے ادھر حکومت سنبھالو, ہم سارے ایمان لاتے ہیں. ایسا دین, اللہ اکبر. یہ تھا وہ دین, یہ تھے پورے کا پورے داخلے. اب جب تک اندر ہی نہ صاف ہوا ہو تو اس داخلے کو کیا کرے گا؟ وہ تو چھوٹے سے مفاد کے لیے یو ٹرن ہو جائے گا, چھوٹے سے مفاد کے لیے ادھر بات ہو جائے گی. آج اپنے ملک کے اندر میں بھی ہمارے یہ حالات ہیں, باہر بھی ہمارے یہ معاملات ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ محلوں کے اندر یہ معاملات ہیں, تجارت میں یہ معاملات ہیں, حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر میں یہ معاملات ہیں. اس لیے کہ کردار کے اندر کے دین کی روشنی کدھر گئی, اس لیے کا پورا داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا, رٹے لگا کے کتابیں پڑھ کے آج ہر بندہ سکالر ہے, اور ہر بندہ جو کہتا ہے نیو قرآن ہے, وہ تیری مرضی کے مطابق تو قرآن لے کے چل رہا ہے نا, جو اللہ کی مرضی کے مطابق قرآن کدھر ہے. اسی لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اسی قرآن نے کہا میرے لیے ہدایت ہوں میں, ہدی للناس ہدی للمتقین. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, کثرت سے میرے سے گمراہ ہوں گے لوگ. تو ہدایت کے لیے آیا ہے, اس لیے گمراہ وہ ہوں گے جو اپنی طبیعتوں کے مطابق تجھے پکڑیں گے. اگر تجھے ان کی طبیعتوں کے مطابق ہوں جن کے اندر اللہ نے روشنی ڈال دی ہے. اس لیے قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین, ان کے ساتھ جڑ جا. صراط الذین انعمت علیہم, جن پہ میرا انعام ہو گیا ہے ان کے پیچھے چل.
اللہ انعام یہ نہیں ہے کہ خواہش کے مطابق کام ہو جائے، بڑا مال مل جائے، بڑی یہ چیز، انعام یہ ہے کہ اسے اللہ کی ماننی نصیب ہو جائے، اسے تقوی و طہارت مل جائے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کی زندگی مل جائے۔ اللہ اکبر، وہ ہے انعام یافتہ۔ اب اس کے اندر کی روشنی اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ جڑ جا تاکہ تیرے اندر وہ روشنی آئے اور تجھے بھی اسی طرح کی چیز ہو جائے۔ ابھی پوری تاریخ دیکھنی شروع کریں آپ، جب بھی دین کے اندر میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں، پورے کے پورے علاقوں کے اندر میں دین کی نور، دین کی شانتی، دین کی چیزیں نظر آئیں۔ خلفائے راشدین کی مثال سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا اس کے بعد لوگوں کے اندر میں اپنی طبیعتوں کے مطابق بادشاہتوں والا کام شروع ہوگا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا جس کے سینے میں یہی دولت تھی۔ پھر سارے کا سارا لوگ جو تھے وہ خلفائے راشدین والا زمانہ کیسے ان کے اندر آ گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ لوگ تھے جن کے سینوں کو اللہ نے منور کیا ہوا تھا۔ پھر حکومتوں میں تو یہ کام مشکل ہو گیا، پھر یہی قوم لوگ جو تھے یہ جن کو اللہ والے کہتے ہیں، یہ ان کی صحبتوں اور سنگتوں کے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ غوث ثقلین کا زمانہ ہو، بے شک داتا حضور کا زمانہ ہو، تو اس وقت بھی ہندوؤں کا کیا کام تھا کیا نہیں تھا، اسی طرح پاک پتن شریف والے کا زمانہ ہو تو ادھر ساری وجودن اور یہ وہ سارے ہندو اور اس طرح تھے۔ ان لوگوں کے کرداروں کی وجہ سے قریب آنے والے سارے کے سارے کس طرح دین میں داخل ہوئے۔ وہ ایک بندہ خواجہ خواجگان 90 لاکھ کو کس طرح دین کی طرف لے آیا۔ اللہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں سارے مل ملا کے یہ دین پڑے ہوئے ابو الفضل اور فیضی ہیں، بڑے بڑے القابوں والے لوگ۔ اللہ تو مجد الفسانی ماں مہربانی کی نسبت لوگوں کے اندر یہ دین انکلکیٹ کرتی گئی۔ دور جانے کی کیا بات ہے، یہ رشیا کے اندر جب دین کے خلاف ساری باتیں تھیں، 150 سال گزر گئے، قرآن کو اپنے گھر میں رکھنا جرم تھا، ان کے سر اڑا دیے جاتے تھے، لیکن یہ جو اندر اندر چیزیں تھیں یہ چیزیں اندر اندر داخل ہوتی گئیں، اندر اندر رہتی گئیں۔ جب ادھر انقلاب آیا تو آج ان ریاستوں کے اندر، یہ میں 2-3 ریاستوں میں گیا ہوں، چیچنیا گیا ہوں، ازبکستان گیا ہوں، ادھر یہ نقشبندی نسبت، قادری نسبت، یہ پورے کے پورے دین والے لوگ وہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، وہ بیج تھے جو ان مٹیوں کے اندر جڑے ہوئے تھے۔ غرناطہ سامنے ہے، ساتھ ہی 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن بس زبان کلام کی حکومت تھی۔ یہ اولیاء اللہ کے ساتھ نسبتوں والے لوگ نہیں تھے۔ وہ وہاں سے جب حالات اس طرح کے بدلے، سارے ہجرتیں کر کے یہ مراکو اور اس سائڈ کی طرف آ گئے، وہاں پر پکی زمین رہ گئی۔ آج اسپین کا نیٹو باشندہ، اس مٹی کی دھرتی کا باشندہ ایک بھی ایمان والا نہیں، جو بھی ہے وہ باہر سے گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے یہ آج ضرورت ہے کہ آج ہمیں جو ہے اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے اولادوں کو سیدھا کرنے کے لیے ان پناہ گاہوں میں جائیں جہاں دین کی اصل شکل موجود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے اور اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ خود اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ آج جس طرح مسلمانی رسمی ہے اس طرح یہ بھی رسمی ہے۔ جی مرید ہیں، جی اسی نسلاں تو مرید ہیں، تو مرید ہون تو پہلے بھی انجی ہیں تو مرید ہون تو بعد بھی انجے ہیں۔ تو پھر کوئی بندہ پوج رہے ہیں یا اللہ، ٹھیک ہے نا، مقصود پیر نہیں ہے، مقصود اللہ ہے۔ وہ تو ایک ایسا راہبر ہے جو تجھے راہ دکھا دے رب کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اس ماہ میں ان بزرگوں کی، ان ہستیوں کے صدقے سے ہمیں بھی اللہ یہ روشنی نصیب فرمائے، اور جن کو اللہ نصیب فرمائے ان کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔